اور جب جب وہ شخص ایفرٹ کرنا سٹارٹ کرے گا تو اس کو ایک ریوارڈ ملے گا آپ کی صورت میں, آپ کی چیٹنگ کی صورت میں, آپ کی باتوں کی صورت میں, اور وہی شخص نیکسٹ ٹائم بھی آپ سے بات کرنا چاہے گا. جی السلام علیکم. اچھا, جب آپ کا پارٹنر آپ کو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اٹینشن کم دینے لگتا ہے, مطلب ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ٹائم کم دیتا ہے, وہ آپ سے کم بات کرتا ہے, تو اسی سٹیج پہ آ کے آپ اوور تھنکنگ کرنے لگتا ہے. مطلب ایسا ہوتا ہے کہ پہلے آپ کو لگتا ہے کہ وہ تو آپ کو مکمل ٹائم دیتا تھا, لیکن ایک سٹیج پہ آ کے وہ کچھ کم کرتا ہے, تو آپ اوور تھنکنگ کو اس لیول پہ لے کے جاتے ہیں کہ وہ شخص پہلے آپ کو چھوڑ رہا ہوتا ہے یا پھر نہیں چھوڑ رہا ہوتا, لیکن آپ کی اوور تھنکنگ کی وجہ سے, آپ کے ایکشنز کی وجہ سے وہ آپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے. تو یاد رکھیں کہ اوور تھنکنگ جو ریلیشن شپ میں ہوتی ہے یہ آپ کے رشتے کو باقاعدہ طور پہ تباہ کر سکتی ہے. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور چیز دیکھیں کہ آپ کیا کرتے ہیں اوور تھنکنگ میں, کیا ہوتا ہے بیسیکلی. اچھا, اوور تھنکنگ میں جب آپ ایک چیز کو نوٹس کرتے ہیں کہ وہ جو ہے نا آج جلدی بات کر کے چلا گیا, موسٹلی اوور تھنکنگ آپ کی نائٹ میں ہوتی ہے. اور یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ ایک نارمل بیہیویئر ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ سالوں سے ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں تو اٹریکشن کچھ نہ کچھ حد تک کم ہو جاتی ہے, کچھ نہ کچھ حد تک تجسس بھی کم ہو جاتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شخص آپ کو مکمل طور پہ چھوڑ رہا ہے. تو اس چیز کو لازمی دیکھیں, یہ ایک نارمل بیہیویئر ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پہلے آپ ظاہر ہے 4 گھنٹے بات کرتے تھے دن میں, تو اب وہ 1 گھنٹہ آپ کو دیتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شخص آپ کو چھوڑنا چاہتا ہے یا اس کی زندگی میں کوئی اور شخص آ گیا ہے. یہ جسٹ جب بھی آپ اوور تھنکنگ کرتے ہیں اس کے آپ کو 2 بڑے نقصان ہوتے ہیں, اور انہی نقصانوں کی وجہ سے ہی آپ کا رشتہ فلاپ ہو جاتا ہے. وہ شخص پھر آپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے, کیونکہ اس قسم کے کیسز میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں. دیکھیں, سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, جب آپ اوور تھنکنگ کرتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ وہ شخص آپ کو ٹائم نہیں دے رہا, وہ شخص پہلے کی طرح وہ دلکشی نہیں دکھا رہا, وہ اٹریکشن نہیں دکھا رہا, تو آپ کیا کرتے ہیں, سب سے جو بڑی مسٹیک کرتے ہیں, آپ اس کو چیز کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی آپ اپنی مینٹل سیٹسفیکشن کے لیے, آپ یہ چیک کرنے کے لیے کہ وہ شخص آپ کو ٹائم دیتا ہے یا نہیں دیتا, آپ کیا کرتے ہیں, اس کے پیچھے بھاگتے ہیں, اس کو چیز کرتے ہیں, اس کو اپنی گرفت میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. مطلب ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ اس سے بات کرتے ہیں, وہ شخص اگر کہیں اس نے جانا بھی ہوتا ہے, آپ اس کو زبردستی روک کے رکھتے ہیں. اچھا, جب وہ شخص بزی ہوتا ہے پھر بھی آپ اس سے لڑتے ہیں, اس سے ٹائم مانگتے ہیں اور گلے شکوے کرتے ہیں باقاعدہ طور پہ. تو یاد رکھیں کہ اگر آپ اس قسم کی حرکتیں کریں گے, زبردستی اسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کریں گے, اور جتنا اس کے پیچھے آپ بھاگیں گے تو اتنی ہی ویلیو آپ کی ڈراپ ہوگی. اور یاد رکھیں کہ انسان کا دماغ ایسا ہے کہ جس کے پیچھے وہ ایفرٹس کرتا ہے, جس کے پیچھے وہ محنت کرتا ہے, تو اسے وہی چیز اچھی لگتی ہے. تو جب آپ اس کے پیچھے محنت کر رہے ہیں, آپ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, وہ تھوڑا سا آپ کو ٹائم دیتا ہے, آپ کو اچھا لگتا ہے, لیکن یاد رکھیں کہ وہ شخص تو آپ کے لیے ایفرٹس نہیں ڈال رہا ہوتا, وہ شخص تو آپ کے پیچھے نہیں بھاگ رہا ہوتا. اب وہ فری بھی ہے نا, تو آپ منہ اٹھا کے سیدھا اس کے سامنے چلے جاتے ہیں. اب وہ کام کر رہا ہے, آپ پھر بھی چلے جاتے ہیں. تو جب اس کو ایفرٹس نہیں کرنی پڑتی, جب اس کو انرجی نہیں ڈالنی پڑتی کہ چیٹنگ کے لیے, بات کرنے کے لیے, ایک دوسرے کو ٹائم دینے کے لیے, تو وہ شخص آٹومیٹکلی آپ کو فار گرانٹیڈ لیتا ہے. وہاں پہ آپ کی ویلیو گر جاتی ہے, اور یہاں پہ یاد رکھیں کہ آپ کے اندر جو ساری اٹریکشن ہوتی ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. اور جب آپ کی اٹریکشن ختم ہوتی ہے تو آپ کا رشتہ پھر فلاپ ہونے لگتا ہے. تو جتنا آپ پیچھے بھاگیں گے, جتنا اس کو جو ہے نا یہ محسوس کروائیں گے کہ آپ اس کے پیچھے پاگل ہیں, تڑپ رہے ہیں, آپ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے, تو وہ شخص اتنا ہی آپ کو ویلیو لیس سمجھنا شروع کر دے گا. اچھا, اس کے ساتھ آپ اوور تھنکنگ کر کے دوسرا جو بڑا بلنڈر کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں جس سے اریٹیشن جنم لیتی ہے. مطلب ان ٹاپکس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ جس سے وہ شخص جو ہے نا اریٹیٹ ہوتا ہے. اچھا, یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ مجھے ٹائم نہیں دے رہے, آپ بدل گئے ہیں. اچھا, اس طریقے سے آپ اس سے لڑائی کرتے ہیں, آپ اس کے اوپر شک کرتے ہیں, آپ اس کے اوپر شکوے کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا پہلے تو ایسے نہیں تھے. اب یاد رکھیں کہ جب آپ اوور تھنکنگ کریں گے, آپ کا چیٹ میں ایک ہی کام ہوگا کہ آپ جو ہے نا زبردستی اسے کھینچیں گے, پہلے جیسے میں نے بتایا کہ پیچھے اس کے بھاگیں گے. اب جب وہ شخص آپ سے بات کرنے کے لیے بیٹھے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے, گلے شکوے شروع کر دینے ہیں, لڑائی شروع کر دینی ہے, اس کو احساس کروانا ہے کہ آپ اس کا کتنا انتظار کرتے ہیں اور اس کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے, اور وہ آپ کے ساتھ مس بیہیو کر رہا ہے, وہ آپ کو چھوڑ رہا ہے, وہ کسی اور سے بات کر رہا ہے. یہ سارے جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو وہ شخص کیا کرتا ہے, یہاں پہ اریٹیٹ ہو جاتا ہے اس انوائرمنٹ سے, ان باتوں سے وہ شخص مینٹلی تھک جاتا ہے. کہ آج کل کے دور میں ہر انسان آلریڈی تھکا ہوا ہے اپنی زندگی میں, لیکن اگر ریلیشن شپ میں بھی اس قسم کی اسے باتیں سننے کو ملتی ہیں, لڑائی سننے کو ملتی ہے, یعنی آپ اوور تھنکنگ کر کے شک بھی کرتے ہیں, الزام بھی لگاتے ہیں, ہر وہ الٹا سیدھا کام کرتے ہیں,
تو वही शख्स आपसे भी थक जाएगा, वही शख्स आपसे भी बात नहीं करना चाहेगा, वही शख्स आपको भी छोड़ देगा, वही शख्स इन रिटर्न आपसे भी लड़ेगा। तो इस इन्वायरमेंट में रह के वो शख्स कभी भी आपसे खुश नहीं होगा, आप जितना भी जो भी कर लें। तो अब सवाल ये आता है कि आपने गिला शिकवा भी नहीं करना, आपने उसके पीछे भी नहीं भागना, तो अब आपके पास क्या बचता है? देखिए, याद रखें कि आपने एक ही काम करना है कि अपनी जिंदगी में किसी और शख्स के ऊपर बर्डन नहीं बनना। जब आप किसी को ये महसूस होते हैं कि आप उसके ऊपर एक बर्डन है, तो वही शख्स सबसे पहले आपको उठा के मारता है। तो बर्डन कैसे नहीं बनना, मैं पहले बता चुका हूं कि पीछे नहीं भागना है। और सेकंड नंबर पे गिले शिकवे, लड़ाई, इल्जाम तराशी, वो ऐसी कोई हरकत ही नहीं करने की जिससे वो उस शख्स को लगे कि आप उसके ऊपर बर्डन बन रहे हैं, आप उसके सुकून का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो यहां पे आपने एक ही काम करना है, एक ही चीज को बंद करना है, और वो है एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा में क्या आ जाता है? देखिए, मैं एक्स्ट्रा अफेयर्स की बात नहीं कर रहा। आपने क्या करना है कि एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो आप उसके पीछे डाल रहे होते हैं, उसके पीछे भाग रहे होते हैं, उसको गिरफ्त में लेने की कोशिश करते हैं, इसको खत्म करना है। अब सेकंड नंबर पे क्या करना है? एक्स्ट्रा टाइम जो आप उसे देते हैं, यानी हद से ज्यादा। एक हद तक आप बात करें वो ठीक है, लेकिन हद से ज्यादा जब आप बात करेंगे तो वही शख्स आपसे इरिटेट होगा। अच्छा, इसके साथ एक्स्ट्रा चैट आपने नहीं करनी, यानी उस शख्स ने जाना है तो आपने उसे जाने देना है, और कभी कभार खुद से भी उसको जो है ना बाय बोलना है, खुद से भी चैट को आपने एंड करना है। अच्छा, इसके साथ आपने एक और काम करना, एक्स्ट्रा केयर नहीं करनी, यानी उसको ये महसूस नहीं करवाना कि आपकी जिंदगी में सिर्फ वही शख्स स्पेशल है। याद रखें, अगर आप उसको ये महसूस करवाएंगे कि वो ही स्पेशल है, तो फिर वही शख्स आपको मुंह के बल गिराएगा। ये मेरी बात आप लिख के रख लें कि जब भी आप उसे स्पेशल बनाएंगे तो वही शख्स आपको ही गिराएगा सबसे पहले। और इसके साथ याद रखें कि आपने उसके अंदर भूख पैदा करनी है। अगर आप इसी तरीके से एक्स्ट्रा चलते रहेंगे तो वो शख्स कभी भी उसे भूख नहीं महसूस होगी, कभी भी आपकी कमी महसूस नहीं होगी। तो आपने उसे भूखा रखना है। कैसे? ये सारी चीजों इनको स्टॉप करना है। और ओवर थिंकिंग का क्या करना है? देखिए, याद रखें कि जो शख्स आपका होता है वो हमेशा आपका रहता है। तो ओवर थिंकिंग जो होते हैं, बेसिकली ये वसवसे होते हैं कि आप किसी छोटी सी चीज को नोटिस करते हैं और उसके पीछे घंटों फिर सोचने में लगा देते हैं। तो जब भी आप उस शख्स को कम मुयस्सर रहेंगे, उसको भूख में रखेंगे, एक्स्ट्रा चीजें नहीं करेंगे, तो वो शख्स अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना शुरू कर देगा। वो आपकी तरफ खुद ही अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, उसको भी एफर्ट करना पड़ेगी। और जब जब वो शख्स एफर्ट करना स्टार्ट करेगा तो उसको एक रिवार्ड मिलेगा आपकी सूरत में, आपकी चैटिंग की सूरत में, आपकी बातों की सूरत में, और वही शख्स नेक्स्ट टाइम भी आपसे बात करना चाहेगा। तो मैं अगेन से रिपीट करता हूं कि ओवर थिंकिंग एक ऐसा जहर है जो आपके रिलेशनशिप को बिल्कुल फ्लॉप कर देता है, खत्म कर देता है। एंड यहां पे अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पिन करें, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। और मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।